السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورۃ اللیل کی آیا نمبر 12 پڑھیں گے۔ تجوید، روٹ لیٹرز اور اردو ٹرانسلیشن۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی۔ اب ہم اس کے تجوید رولز کو دیکھیں گے۔ حمزہ ہے سٹارٹنگ میں اور اس کے نیچے کسروں کی حرکت ہے، تو 1 کاؤنٹ اس زیر کی حرکت کو ادا کریں گے اور حمزہ کو محقق ادا کریں گے، کلیئر ساؤنڈ آئے گی ای کی۔ نون مشدد ہے، نون مشدد کا مطلب ہے کہ اس پہ غنہ ہوگا۔ ناک میں نون کی آواز کو 2 حرکت کے برابر 2 کاؤنٹس کیے برابر ٹھہرائیں گے، لیکن یہ خیال رہے کہ جو زبر کی حرکت ہے، فتحہ ہے، وہ 1 کاؤنٹ ہی ادا کی جائے گی، اس حرکت کو لمبا نہیں کرنا۔ ان علینا، یہاں پر عین ہے، عین کا مخرج ہے وسط حلق، اس کو وسط الحلق سے نکالنا ہے اور اس کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، اس حرکت کو 1 کاؤنٹ کے برابر ادا کرنا ہے۔ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر یا فتحہ ہے، مطلب یہاں پر اب جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ لین کا قاعدہ ہے، اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے۔ لئی نا، یہاں پر دیکھیں الف ساکن ہے اور الف ساکن سے پہلے نون کے اوپر زبر یا فتحہ کی حرکت ہے، تو اس نا کو اب ہم 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف مد کا رول ہو رہا ہے۔ عین وسط حلق سے 1 حرکت کے برابر اس کی مقدار ہم پڑھیں گے، حرکت کو 1 کاؤنٹ کے برابر پڑھیں گے۔ لئی، لین نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، نا الف مد 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ علینا، لام کے اوپر آپ دیکھیں فتحہ کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ ادائیگی ہوگی، اور یہ جو لام ساتھ ملا ہوا ہے جزم والا، یہ ساکن ہے، اس کو ہلائیں گے نہیں، ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنے گا لل، پھر ہم ہا کے مخرج پہ جائیں گے جو اقصا الحلق سے ادا ہوگا، سینے کی طرف سے اس ہا کو ادا کریں گے جو 2 چشمی ہا ہے، اور اس کے اوپر جو یہ پیش کی حرکت ہے، اس حرکت کو 1 کاؤنٹ کے برابر ادا کیا جائے گا۔ دال کے اوپر کھڑی مد ہے، آپ دیکھیں گے اپنے مصحف میں پاکستانی تو آپ کو دال کے اوپر کھڑی مد نظر آئے گی، مطلب دال کو 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے، اور یہ عثمانی رسم الخط ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال کے اوپر زبر کی حرکت نظر آ رہی ہے اور یا کے اوپر آگے ہمیں ود صغیرہ نظر آ رہی ہے، تو مطلب یہی ہے کہ دال کو ہم نے 2 حرکت کے برابر لمبا کھینچنا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے للہدا، رولز ہم نے دیکھ لیے، چھوٹی سی آیا مبارکہ تھی، اب ہم اس آیا کو دوبارہ پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ ان علینا للہدی، ان علینا للہدی۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ انا جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہے بے شک، یقینی بات جو کی جائے اس کے لیے انا آتا ہے۔ یہاں پر آ رہا ہے انا بے شک، علینا، علینا جو ہے ایکچولی کمبینیشن ہے علی اور نا، تو یہ بن گیا علینا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ علی یعنی اوپر، نا ہم، ٹھیک ہے، تو نا ضمیر ہے،
اب اس کا مطلب ہے ہمارے اوپر، بے شک ہمارے اوپر یا ہمارے ہی ذمہ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو کر لیں گے بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے یا ہمارے پر ہے. للہدا اس کا مطلب یہ ہے کہ لام پلس الہدا، یعنی الہدا معرفہ آ رہا ہے ال کے ساتھ. جب لام کو اس کے ساتھ لگا دیا تو یہ حمزہ نکل گیا، یہ بن گیا للہدا، یعنی لام یقیناً، ہدا ہدایت دینا. اب اس میں تاکید دیکھیں 2 دفعہ آ گئی، انا میں بھی اور لام زبر میں بھی. تو اس کی ٹرانسلیشن بنے گی بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے یقیناً ہدایت دینا. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس جملے میں کتنی تاکید ہے. بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے یقیناً ہدایت دینا. روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. للہدا، تو لام اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو ہم ہٹا دیں گے. لام تو ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یقیناً کے لیے. تو ایکچول ورڈ ہے الہدا، تو ہدایت سے، ہدی سے، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہوگا. ایک ہی روٹ ورڈ ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا اور بہت سمپل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور احسن طریقے سے اس کو پڑھنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.